حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو ان کی نظر رخ مصطفیٰ پر ہوتی اور وہ اسی بات کے منتظر رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے عطر کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں، مجھے یہ عطر پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم جو خوشبو لگاتے ہیں، عطر جو ہم لگاتے ہیں، یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے میں خوشبو رکھی تھی، تو آپ کو عطر کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ام ایمن، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کو جمع کیا تھا، اور وہ مدینہ طیبہ میں کسی کے یہاں شادی ہوتی تو حضور کے مبارک پسینے کو لے جایا جاتا اور وہ پسینے کو خوشبو کے طور پر یوز کیا جاتا، جس سے پورا مدینہ مہک اٹھتا تھا، کیونکہ حضور کی یہ مبارک خوشبو ہوتی کہ آپ کو اگر صحابہ یہ جاننا چاہتے کہ سرکار کہاں ہیں تو خوشبو کے ذریعے پہنچ جاتے تھے، کہ جس راہ سے آپ گزر جاتے تھے وہاں خوشبو مہک اٹھتی تھی، کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ نیک جنات کی خوراک کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے وہ راضی ہوتے ہیں، جب راضی ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے ہماری خوراک کا انتظام کیا، اس نے ہمارے لیے جو ہماری خوراک ہے وہ ہمیں عطا کی، ہمیں دی، اے اللہ اس کے لیے تو اس کے لیے رزق کا اہتمام تو فرما۔ تو خوشبو لگانے سے برکت آتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے۔ یقیناً جہاں یہ سنت ہے وہیں پر خوشبو لگانے سے بندہ فائنینشلی طور پر بھی اسٹرونگ ہو جاتا ہے، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور خوشحال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ٹھنڈک اسے کہتے ہیں کہ جب انتہائی درجے کی جب خوشی ہم محسوس کرتے ہیں تو اس انتہائی درجے کی خوشی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے امتی جب نماز پڑھتے ہیں تو انتہائی درجے کی خوشی پہنچتی ہے۔ پھر تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جہاں مجھے عطر پسند ہے، جہاں مجھے نماز پسند ہے، وہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے میری جو بیویاں ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، آپ نے ذکر فرمایا کہ مجھے یہ بھی پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو گھر والوں میں سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، یہ اتنے قریب ہے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ ان کے کفیل ہیں، تو یہ جب خوش ہوں گے، یہ اچھے رہیں گے تو ان کے اچھے رہنے سے بھی گھر میں برکتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو کسی دن اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو لے جائے، اچھی جگہ کھانا کھلائے اور اچھا ان پر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے ہی، اس عمل سے ہی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ جب آپ نے یہ باتیں آپ نے ارشادات جب فرمائے تو صحابہ کا وہاں صحابہ کرام کی موجودگی تھی اور وہ حضور کی ان باتوں کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضور کی زیارت سے بخشا۔